اور ویسٹ میں جو سیکشل ریولیوشن آیا, انہوں نے ڈیزائر, ایکشن اور آئیڈینٹی کو, جو کہ اسلام ان کو الگ الگ کہتا ہے کہ اگر آپ کی ڈیزائر ہے, اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کی ڈیزائر ہے تو اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا. فار ایگزامپل, ایک بندے کو کسی کو قتل کرنے کا دل چاہ رہا ہے, اس پہ مجھے گناہ نہیں ملے گا جب تک میں کرتا نہیں ہوں, جب تک میں ایکشن نہیں کرتا. اور میرا اگر کسی کو مارنے کا دل چاہتا ہے تو میں اپنے آپ کو ایز اے قاتل آئیڈینٹیفائی نہیں کروں کبھی بھی ناظرہ میں جا کے کہ میں تو قاتل ہوں, مجھے تو یہ فیلنگ آتی ہے, یا مجھے غصہ بہت آتا ہے تو میں تو ایسا انسان ہوں. یا مجھے فار ایگزامپل کلیپٹومینیک یا پیرومینیک جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر چیز جلا دینے کا دل چاہتا ہے یا ہر چیز چوری کرنے کا دل چاہتا ہے, میں اپنے آپ کو ایسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں, اور میں اپنے آپ کو چینج نہیں کروں گا بلکہ میں کنٹرول کروں گا انہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ایک ہی چیز ہے, اگر آپ کو ڈیزائر آ رہی ہے تو وہی آپ کی آئیڈینٹی بھی ہے, جس کو اسلام نے 3 الگ الگ چیزیں قرار دی, انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا کہ اگر آپ کو ڈیزائر ہے فار مین, ایون if you are a man, تو you should identify yourself as a person who likes men. So you should be known by your sexual preference, کہ آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں ماشا جسن کو, یہ ایک LGBT رائٹ ایکٹیوسٹ ہے, اس نے وہ کہتا ہے یعنی اپنے آپ کو ایک طرح سے وہ کوئر ڈیفائن کرتی ہے اور نان بائنری ڈیفائن کرتی ہے کہ میرا کوئی سیکس نہیں ہے. ڈیٹیل رپورٹ آپ پڑھ لیں. اینڈ سیز دا انسٹیٹیوشن آف میرج شوڈ ناٹ ایگزسٹ. یہ لوگ میرج کے انسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اب اگلی آپ اس میں دیکھیں اس کے رائٹنگز ہیں کہ آپ 3 kids who have 5 parents, میرے 3 بچے اور 5 ماں باپ ہیں, اور ایک بچے کا جو باپ ہے وہ میرا بھائی ہے. لا الہ الا اللہ. اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از کمپیٹیبل ود دا انسٹیٹیوشن آف میرج, کہ 3 بچے 5 باپ کس طرح سے ہم ڈیفائن کریں کون کس کا لیگل باپ ہوگا, کون کس کا کرے گا. تو یہ جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے نا, یہ ہونے نہیں چاہیے. دے آر اگینسٹ دا انسٹیٹیوشن آف میرج. یہ گے لبریشن کا مینیفیسٹو ہے, کلیئرلی ان کی ویب سائٹ میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو فیملی سسٹم ہے اس کی تباہی پہ اکتفا کرتے ہیں, یعنی اس کو تباہ کرنا. وی مسٹ ایم ایٹ دا ایبولیشن آف فیملی سسٹم. اس کو تباہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ. so that the sexist male supremacist system can no longer be nurtured here. کہ جو مردوں کا ایک پیٹریارکل, ایک میسوجنسٹک جو ایک پوری دنیا میں جو سسٹم ہے وہ ایگزسٹ نہ کرے, تاکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے جو بھی لواطت والا عمل ہے جو بھی عمل ہے کرتا رہے. ایک اور سوشیولوجسٹ ہیں اور پروفیسر ہیں, مارک رجنرس, کہتے ہیں کہ جو بچے, یہ اسٹڈی اور ریسرچ شو کرتی ہے کہ the children raised in same sex homes were likely to be more sexually molested as compared to those raised by biological parents. یعنی سبحان اللہ, جو بچے ایسے پیرنٹس گھر پیدا ہوتے ہیں جو کہ گیز ہیں, لیسبینز ہیں, they are more likely to be molested. ان کو زیادہ ہراس کی جاتے بچوں کو. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, الٹیمیٹلی جو ہوموسیکشولیٹی ہے نا, یہ پیڈوفیلیت پہ آتی ہے. الٹیمیٹلی اس پہ آتی ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی ہمیں الاؤ کرو. جب ایک مرد کی مرد سے شہوت ہے تو پھر بچوں سے کیوں نہیں ہے. تو ہم نے بات کر لی اس کے ہارمفل ایفیکٹس آن سیلف, فیملی, سوسائٹی کو دیکھ لیں آپ. فائنینشیل امپیکٹ کتنا اس پہ برا ہوگا کہ اس رپورٹ کے مطابق فیوچر ٹریٹمنٹ فار دا 40,000 پیپل انفیکٹڈ بائی HIV ایڈس کے ذریعے ان دا US ایوری ایئر ول کاسٹ اراؤنڈ 12.1 بلین اینولی. ایک سال میں 12.1 بلین لوگ جو ہے یہ خرچہ ہوگا ان لوگوں پہ جو ہوموسیکشولیٹی کی وجہ سے جن میں HIV ڈائگنوز ہو رہا ہے. اور ہیلتھ 24 کی تو رپورٹ ہے جس میں مینشن کرتے ہیں کہ ہوموسیکشولز آر اباؤٹ 50% مور لائکلی ٹو سفر فرام ڈپریشن اینڈ انگیج ان سبسٹنس ابیوز. اور ان کا جو سوسائڈ کا ریٹ ہے اٹ از 200% مور دین اینی نارمل ہیومن بینگ. اور یاد رکھیں ہوموسیکشولیٹی اور پیڈوفیلیا کا بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے. اور یہ رپورٹ کے مطابق, ریسرچ کے مطابق 30% of convicted pedophiles have same sex preferences, یعنی they are gays. 30% of people جو بچوں کے ساتھ برائی کرتے ہیں they are gays. اور پھر یہ رپورٹس بھی آئی گئی ہیں کہ جس میں یہ مینشن کر رہے ہیں وہ لوگ کہ پیڈوفیلیا بھی تو ایک سیکشل اورینٹیشن ہے. جیسے اسٹریٹ ہونا, ہیٹروسیکشل ہونا یعنی مرد کی عورت سے اٹریکشن ہونا,
یہ ایک نیچرل ہے. پھر وہ کہتے ہیں مرد کی مرد سے اٹریکشن ہونا یہ بھی نیچرل ہے. تو پھر ایک مرد کی اگر بچے سے اٹریکشن ہے تو یہ بھی تو ایک سیکشل اورینٹیشن ہے, یہ بھی تو الاؤ کرو اس کو. اور اس پہ باقاعدہ رپورٹس تیار کی جا رہی ہیں اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور سبحان اللہ وہ ممالک جو کہ پیڈوفیلیا بچے کے ساتھ برائی کو کی ایڈوکیسی کرتے ہیں اور اس کو بڑھ چڑھ کے پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ لیگل ہونا چاہیے, ان میں آسٹریلیا سب سے ٹاپ پہ ہے, پھر بیلجیم, پھر کینیڈا, پھر ڈنمارک, پھر فرانس, پھر یہاں پہ سامنے رپورٹ ہے. الحمدللہ ابھی تک مسلمان ملک نہیں ہے, لیکن اگر یہ حالات اس طرح چلتے رہے اور ہم نے اس چیز کو نہ روکا تو پھر والعیاذ باللہ پاکستان اللہ نہ کرے مسلم ممالک کا بھی ان میں نام ہوگا. اور یہی وہ ممالک ہیں جو کہ ہوموسیکشولیٹی کو سب سے زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور منکی پاکس کی بیماری دیکھ لیں آپ, ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ گیز اور بائیسیکشل مین میں زیادہ ہوتی ہے. ریسرچ رپورٹس دیکھ لیں آپ, CDC ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 1.7 ملین گے اینڈ بائیسیکشل مین فیس ہائیسٹ رسک فرام منکی پاکس. 1.7 ملین, سبحان اللہ. سو ہم نے بات کی سیلف کے لیے ہارمفل ہے, فیملی کے لیے ہارمفل ہے, سوسائٹی کے لیے ہارمفل ہے, سویلائزیشن. آپ اس گراف پہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو برتھ ریٹ ہے, کس طرح سے جو پاپولیشن ہے وہ گر جاتی ہے, فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے کہ جب ایک قوم لوط والے عمل میں مبتلا ہوتی ہے. اب ہم اس کو ہلکا سا ذرا اسلامک پرسپیکٹیو دیکھ لیں. سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں مرد اور عورت پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور ہم نے تمہیں قبائل میں اور گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ آپس میں تعارف ہو سکے. اور سب ایک جیسے ہیں, برابر ہیں, یعنی سب مرد اور سب خواتین برابر ہیں. اصل عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تقوی میں, جو اللہ تعالیٰ کے خوف میں سب سے آگے ہے, اللہ سے محبت میں سب سے آگے ہے, اللہ تعالیٰ کی فرمانداری میں سب سے آگے ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. پھر آگے کہا کہ ہم نے تمہیں مرد اور خواتین بنایا, اور پھر کہا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا. ایز اف کہ وہ ہمارے دور میں آج کل کے لوگوں میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرد اور عورت ہی بن کے رہنا, یہ تیسرا جینڈر نہ اختیار کر لینا. اور ایک حدیث کے مطابق بھی 40 دن میں جب ماں کے پیٹ میں روح پھونکی جاتی ہے اولاد میں, تو اس میں فرشتہ کے سوال کرتا ہے کہ یا رب یہ بتائیں کہ یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی. مختلف سوال کرتا ہے, ان میں سے ایک ہی ہوا. تو جو مرد پیدا ہوا اور وہ اپنے آپ کو خاتون بنا لے, اس کے بارے میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس مرد پہ جو خواتین کی اپیرنس اختیار کرتا ہے, اور اس خاتون پہ جو ٹام بوائے بنی پھر رہی ہے, جو مردوں کی اپیرنس اختیار کرتی ہے. اچھا کویشچن ہے, لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہنوں میں ساری زندگی ایک ہی بیٹا تھا, ساری زندگی بہنوں میں رہا, یا ایک بہن تھی ساری زندگی بھائیوں میں رہی, یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بچپن میں ہراس اور مولیسٹ کیا جاتا ہے, ہراسمنٹ کی وجہ سے دے ہیو دس اورینٹیشن ٹورڈز مین, مردوں کی بات کر رہا ہوں, یا کچھ ایسے بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں. تو کیا کریں؟ سیم سیکس اٹریکشن فیل ہونی شروع ہوئی کسی مرد کو یا کسی خاتون, کیا کریں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مرد کو خواتین سے اٹریکشن ہوتی ہے مگر اس کے لیے اس سے تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے. ایک شخص کے لیے حرام کمانا آسان ہے, اس کے لیے ٹیسٹ یہ ہے مگر وہ حرام نہیں کماتا. ایک شخص کو شراب کا دل چاہتا ہے مگر وہ شراب نہیں پی رہا. اسی طرح سے اس بندے کے لیے ہی ٹیسٹ ہے کہ تمہیں اگر آپ کو ایک سیم سیکس سے اٹریکشن فیل ہو رہی ہے تو آپ کا ٹیسٹ ہے, آپ اس پہ قابو پاؤ, اپنی تھیراپیز کراؤ, اللہ تعالیٰ کے قریب ہو, قرآن و احادیث کا مطالعہ کرو. There are people who are, for example, pyromaniac. They have this deep desire to burn everything. وہ ان کو جلانے کی عادت ہوتی ہے کہ ہم کہیں گے اوکے یو آئیڈینٹیفائی یور سیلف ایز پائرومینیاک, اور آپ ہر چیز جلانا شروع کر دو. ہم اپنے نادرہ پہ لکھتے ہیں کہ جینڈر از پائرومینیاک, اور یہ بندہ ہر چیز جلائے گا, اور پھر سنس آپ کی بہت زیادہ ڈیزائر ہے تو آپ اپنے آپ کو اس طرح آئیڈینٹیفائی کر لو. نہیں یار, روکو اس کو اور کنٹرول کرو, اس کی تھیراپی ہوگی, اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا. کلیپٹومینیاک وہ شخص ہوتا ہے جس کو عادت ہوتی ہے ہر چیز چرانے کی,
ہر چیز اسٹیل کرنے کی، کچھ بھی اٹھا لیا، حالانکہ ضرورت نہیں بھی ہے، بس جیب ڈالیں اٹھا کے، تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جس کو سیم سیکس اٹریکشن ہے وہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرے، وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرائے، سائیکو تھراپی لے، وہ اپنا ایون اگر کوئی کیمیکل امبیلنس ہے برین میں تو اس کو سائیکارٹسٹ سے اس کا علاج کرائے. جس طرح سے ادر اٹریکشنز کا ہم علاج کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی یہ چاہیے.